سورۃ نوح کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام نوح ہے، جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے نام سے لیا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا، ان کی قربانیوں کا اور ان کے اپنی قوم کو سمجھانے کا، تبلیغ کرنے کا اس میں ذکر ہے۔ جیسے اور بہت ساری صورتوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہیں، سورۃ یونس، سورۃ یوسف، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ سورۃ مبارکہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ مکی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے بھی اس کا نمبر 71 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 71 ہے۔ 28 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کے جواب اور پھر ان کے انجام کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں جس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر، انسانوں پر جو نعمتیں برس رہی ہیں، جیسے ان کا تذکرہ ہے، اسی طرح پہلی قوموں پہ جو عذاب آئے ان کا بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ پہلے کو کہا جاتا ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد دہانی۔ ان کو اللہ کے دن کہا جاتا ہے جن دنوں کے اندر قوموں پہ عذاب آئے۔ جیسا کہ پہلی سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صبر جمیل اختیار کریں۔ سورۃ القلم میں بھی صبر کا حکم تھا، سورۃ الحاقہ میں بھی صبر کا حکم تھا، اسی طرح سورۃ المعارج میں بھی صبر کا حکم۔ اس سورۃ مبارکہ میں گویا صبر کی ایک مثال پیش کی گئی کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کس طرح صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو قوم تک پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ ان کو اول رسول کہا گیا، سب سے پہلے رسول۔ ایک حدیث، طویل حدیث ہے جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن لوگ جب پریشانی کے عالم میں ہوں گے
تو وہ کہیں گے کہ جاؤ انبیاء علیہ السلام سے جا کے کہیں کہ وہ سفارش کریں، اللہ رب العالمین حساب شروع کریں۔ تو وہاں اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ان کے بعد ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے سلسلے سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آخر میں وہ آئیں گے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور ایسی تعریف کریں گے کہ نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد بھی کر سکے۔ پھر آپ اللہ پاک حکم دیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اس میں قوم کے لوگ حشر میں کھڑے انسان جب اللہ کے نبیوں کے پاس جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کے پاس، تو ان کی مختلف انداز سے تعریف کریں گے۔ تو وہاں جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق الفاظ آتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ ان کے پاس آ کر لوگ کہیں گے انت اول الرسل، آپ پہلے رسول ہیں۔ اس لیے ان کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اکثر جہاں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے، قوموں کے واقعات شروع کیے، تو وہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہی پہلے ہوا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ان کے زمانے سے پہلے دنیا کے اندر کہیں بھی شرک نہیں تھا، ہر طرف توحید ہی توحید تھی۔ انبیاء علیہ السلام ان سے پہلے بھی تشریف لائے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات زیادہ تر دنیا کی آباد کاری کی تعلیمات تھیں، کیونکہ عقائد کے لحاظ سے سارے ہی انسان اس وقت توحید والے تھے، صحیح عقیدے اور صحیح نظریے والے تھے۔ اس میں صرف یہ تھا کہ آپ دنیا کو ایسے آباد کریں۔ اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ کے قول کے مطابق کپڑا سلائی کرنا تک بھی سکھایا گیا، سوئی دھاگے کا استعمال سکھایا گیا، زمین کی آباد کاری کے لیے کاشتکاری سکھائی گئی، یہ امور سکھائے گئے۔ صحیفے نازل ہوئے، اس میں بتایا گیا کیسے اس زمین کو آباد کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذرا پہلے شرک کا آغاز ہوا۔ اسی صورت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک نے بتایا شرک کا آغاز کیسے ہوا۔ تو شرک کی تردید کے لیے اور شرک کے مقابلے میں توحید کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے جس نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے ان کو اول الرسل کہا گیا۔ اور تمام قوموں میں سب سے پہلے جس قوم پر اجتماعی عذاب آیا وہ قوم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو خاص طور پہ یہ پہلے تذکرہ آپ کا کیا جاتا ہے اور اول الرسل کہا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ طویل عمر اور طویل ترین تبلیغ کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے 950 سال، یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، بلکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 950 سال ان کا عرصہ تبلیغ ہے۔
40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، 9.5 صدیاں 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر 60 سال یہ قوم پہ عذاب آنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ اس طرح 1050 سال ان کی عمر بنتی، اور اس زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ عام انسانوں کی عمر بھی طویل ہوا کرتی تھی، 500 550 600 سال تک انسان زندہ رہا کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ عمروں میں کمی آنا شروع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، فرمایا میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عام لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوتی، ان کی عمر خاص طور پہ 1050 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی۔ 950 سال کی تبلیغ کا ذکر سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے 950 سال۔ اس لحاظ سے بھی ان کی دوسری بڑی خصوصیت ہے، ایک شخص اتنی طویل تبلیغ کرے اور آگے سے قوم کی طرف سے رد عمل کیا آئے کہ گالیاں دی جائیں، برا بھلا کہا جائے، مجنون کہا جائے، بلکہ بے وقوف اور نادان تک کے جملے کسے جائیں، اور پھر مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ مارنے والے سمجھے کہ یہ مر گیا، اور ان کو ایک چادر میں لپیٹ کے کسی بند کھنڈر کے اندر، ویران جگہ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس قدر تحمل والے، اتنے صبر والے کہ اس کے بعد بھی جب ہوش آتا تو کیا فرماتے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ بہرحال پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب اللہ پاک نے بھی بتا دیا کہ آپ کی قوم میں اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جنہوں نے لانا تھا لے آئے، علماء نے ان کی تعداد 70 سے 80 تک لکھی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا گھوڑا برسا اور ان کی دعا پہ برسا، جس کا تذکرہ اسی صورت مبارکہ ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا، ہم ہی نے بھیجا، یقیناً کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، ہم نے ہی بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی، ان کی قوم کی طرف۔ یہاں میرے عزیز دوستو غور فرمائے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجنے کا ذکر آتا ہے وہ قوم کی طرف آتا ہے، نوحا الی قومی، ہودا الی قومی، صالحا الی قومی، شعیبا الی قومی، سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھیجنے کا ذکر قوم کی طرف آتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا ذکر آتا ہے تو کیا فرمایا جاتا ہے انا ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو رسول بنا کے جو بھیجا ہے تو کسی قوم کی طرف نہیں، قبیلے کی طرف نہیں، علاقے کی طرف نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، تمام قوموں کے نبی ہیں، تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، کیا پیغام دے کر کہ انذر قومک، اپنی قوم کو جا کے ڈرائیے، خبردار کیجیے، وارننگ دیجیے، ان کو جا کر اس بات سے آگاہ کیجیے کہ اگر یہ اللہ کی نافرمانی اور کفر اور شرک سے باز نہ آئے تو رب کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جائیے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کریں، ڈرائیں، سمجھائیں، من قبل ان یأتیہم، پہلے اس سے کہ آئے ان کے اوپر عذاب علیم، دکھ دینے والا عذاب، درد دینے والا عذاب۔ علم، علیم علم سے ہے، علم کہتے ہیں تکلیف کو، ایسا عذاب جو دکھ اور درد میں مبتلا کر دے،
اس سے پہلے آپ اپنی قوم کو جا کے سمجھائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے کھول کر ڈرانے والا، کوئی ڈھکی چھپی بات کرنے والا نہیں، کوئی گول مول بات کرنے والا نہیں، نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا، واضح تبلیغ کرنے والا، دو ٹوک انداز میں اپنا موقف پیش کرنے والا۔ اور وہ کیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کا نبی لوگوں کو اسی بات کی طرف بلایا کرتا ہے، عبادت اللہ کی ہو، ڈر خوف صرف اللہ کا ہو، اطاعت و فرما برداری اللہ کے نبی کی ہو۔ فرمایا کہ یغفر لکم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں جو لفظ من کا آیا ہے اس کے متعلق بھی تحقیق کی ضرورت ہے، من کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ من کا ترجمہ عربی زبان میں کچھ کے لیے بھی ہوتا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، اگر اس کا ترجمہ کرے تبعیض کے لیے، کچھ کے لیے، اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا، تو پھر ایمان لانے پہ سارے گناہ معاف کیوں نہیں ہو رہے؟ تو علماء فرماتے ہیں پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک بندوں سے معاف نہیں کرواؤ۔ تو گویا ایمان لانے سے بھی جو بندوں کے حقوق ہیں وہ پھر بھی ادا کرنے ضروری ہی ہوتے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں من کچھ کے معنی میں نہیں، تبعیض کے لیے نہیں، بلکہ یہاں من زائدہ ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، یعنی ایمان جب قبول کرو گے تو پچھلی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ سب معاف ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں مہلت دے گا ایک مدت متعین تک۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت طے ہے، اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ چنانچہ فرمائے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے مدت طے پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ فرمایا بلا کو کوئی چیز ڈال نہیں سکتی سوائے دعا کے، دعا کے سوا کوئی چیز بلا کو ٹال نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے والدین کی خدمت کی، والدین کی خدمت عمر میں اضافہ کرتی۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ صلہ رحمی عمر کے اندر اضافہ کرتی، جبکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب مدت پوری ہو جاتی پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی تقدیر اسی طرح لکھی جاتی ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا، اگر یہ والدین کی خدمت کرے گا تو اس کی زندگی میں اتنا اضافہ ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی تقدیر میرے آپ کے لحاظ سے ہے، اللہ پاک کو تو پہلے سے ہی سب معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے یہ فائدے ہوں گے۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ یہاں عمر میں اضافے یا برکت کا مطلب یہ نہیں کہ دن بڑھ جاتے ہیں یا کوئی وقت میں کوئی اس کو اضافہ کر دیا جاتا ہے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تھوڑے وقت میں زیادہ کام اللہ دے لیتے، کم وقت کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ دین کے اور اصلاح کے اور نیکی کے کام کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے عمر میں اضافے کا۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے مدت متعین پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ فرمایا لو کنتم تعلمون، اے میری قوم کے لوگوں کاش تم اس بات کو جان۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو کارگزاری ہے اللہ پاک نے انہی کی زبانی اس کو نقل فرمایا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله